اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ جاری ہے اور اب الحمدللہ 21ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اب 3 رکوع مزید ہیں سورہ عنکبوت کے۔ پہلے رکوع میں مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی کا ذکر تھا، پھر رکوع نمبر 2، 3 اور 4 میں مشکلات کے دور کے تعلق سے مزید رہنمائی کے لیے پچھلے رسولوں کے واقعات سے ترغیب و تشویق دلائی گئی، موٹیویشن۔ اب 3 رکوع مزید ہیں، رکوع نمبر 5، 6 اور 7، جن میں مشکلات کے دور کے حوالے سے اہم ہدایات مزید عطا ہو رہی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے۔ مستقل قرآن پاک کی تلاوت، مستقل قرآن پاک کی تلاوت، یہی حکم سورہ کہف میں بھی ہے، آیت نمبر 27 میں۔ وہ بھی مشکلات کے دور میں آئی، یہ بھی مشکلات کے دور میں، وہاں بھی تلاوت قرآن پاک کا حکم، یہاں بھی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، پچھلے رسولوں کے واقعات کو پڑھ کر ترغیب و تشویق، موٹیویشن ملتی ہے، جنت کے نظارے سامنے ہوتے، بندے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن قرآن قرآن، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز سے بھی مدد ملتی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ آیت 153، صبر و نماز سے مدد حاصل کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ نماز بھی تو ہونا، آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہمیشہ پابندی سے ادا کی جانے والی نماز۔ مثلا ایک بندہ 24 گھنٹے برائی کر رہا ہے، مثال کے طور پر 24 گھنٹے برائی کرنے والے نے 5 نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، تو 1-1.5 گھنٹہ تو نماز میں لگائے گا نا، تو فوری برائی کتنی کم ہو گئی؟ 1-1.5 گھنٹہ تو برائی کم ہو گئی۔ اب نماز توجہ سے، نماز کا اثر لینا، نماز کا امپیکٹ لینا، اور نمازوں کے درمیان میں بھی اللہ کو بڑا ماننا، تو یہ بہتری آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع بندہ بڑھائے، اللہ کی خشیت کو ذہن میں رکھے، نماز سمجھ کر ادا کرے، تو اس کے اثرات انشاءاللہ نمازوں کے بعد بھی ہمیں میسر آئیں گے۔ یہ فائٹ ہے مستقل شیطان سے اور نفس سے، ہارنا نہیں ہے۔ وہ بھائی جتنی دیر نماز میں کھڑا ہے تو برائی تو ختم ہو گئی نا، اب اللہ کو بڑا مان کر نماز کے بعد بھی اللہ کو بڑا مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز برائی بے حیائی سے روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کا ذریعہ، تلاوت بھی اللہ کے ذکر کا ذریعہ، لیکن تلاوت کے آداب ہیں۔ نماز مقرر اوقات میں آداب کے ساتھ، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہو سکتا ہے، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر بھی۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اللہ کے نیک بندے کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر ہر ہاتھ میں اللہ کا ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں۔ بہترین اور آسان طریقہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہر وقت کی دعا ہے، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، کھانے کے بعد کی، چھینک آ گئی، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے آنے کے بعد، اینڈ سو آن۔ ایک دعائیں ہیں اور ایک اذکار جو رسول اللہ نے بتایا علیہ السلام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار کے کلمات، درود شریف، یہ مستقل معمولات میں رہے، ذکر مستقل ہے۔ اچھا دلچسپ بات، وہ عمل جس کی کثرت کا تقاضا ہے وہ ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر، تو ذکر سب سے بڑی شے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے اے لوگوں جو تم کرتے ہو۔ اب حبشہ کی ہجرت کا معاملہ، حبشہ جانا ہوگا، ایبیسینیا، وہاں نصارے سے گفتگو ہوگی، ڈائلاگ ہوگا، تو جو مباحثہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہترین ہو۔ ڈیبیٹ کرنی ہے، ڈسکشن کرنا اچھے انداز سے، اشتعال انگیزی نہ ہو۔ سورہ انعام آیت 102،
برا والا مت کہو ان کے بتوں کو ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا کہیں گے. زبان اچھی، اشتعال انگیزی نہ ہو، اور کامن فیکٹرز پر بات کرو. آل عمران آیت نمبر 64، آل عمران آیت 64، کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آؤ اے نصارہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو. یہ آداب بھی قرآن پاک ہمیں ڈائلاگ کے ڈیبیٹ کے سکھاتا ہے. وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. تو ظلم جنہوں نے کیا ان کو کبھی کبھی جواب بھی دیا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی 2-4 جواب دیے تھے نا فرعون کو، ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اللہ، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. ہم مسلمان ساری کتابوں پر، سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے اے نبی علیہ السلام. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان مشرکین مکہ میں سے بھی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اس سے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے. حضور کا امی ہونا ہم نے سمجھا تھا سورہ اعراف آیت 157 میں. حضور کا امی ہونا فضیلت ہے، آپ نے کسی سے نہیں سیکھا. براہ راست کس نے سکھایا؟ اللہ نے آپ کو. 40 سال تک کوئی گفتگو میں حصہ نہیں لیا، اور 40 سال کے بعد وہ کلام کہ جس کا چیلنج قبول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. تو حضور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے نہ آپ پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے آپ لکھتے تھے. اگر ایسا بالفرض ہوتا سپوزنگلی تو اس شک میں مبتلا ہوتے، لیکن نہیں، آپ نے کہیں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. یہ آپ کی عظمت ہے کہ براہ راست اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. ایک مراد ہے کہ اہل کتاب بھی کتاب سے واقف ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں ذکر ان کی کتابوں میں بھی، اور ایک مراد دی گئی کہ حفاظ قرآن کے سینوں میں اس قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں. وہی فرمائشی پروگرام، فرمائشی موعظے والی باتیں کفار کی. قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس سے ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. یہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا معجزہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. آج بھی ریورٹڈ مسلمز کی سب سے بڑی تعداد جو اسلام جس نے قبول کیا، یعنی ریورٹڈ مسلمز کی ایک بڑی تعداد اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے. اس میں آپ کو اٹلی کا ایک گینگ وار کا ہیڈ بھی ملے گا، کتنے مارے، کتنوں کو لوٹا، قرآن میں نہ ایمان لے اللہ کا بندہ. اللہ اکبر کبیرہ، یو نیم اٹ. بڑے بڑے آپ کو پروفیسرز مل جائیں گے، سائنٹسٹ مل جائیں گے، ٹیچرز مل جائیں گے، بزنس کمیونٹی کے لوگ مل جائیں گے، ایون اب تو پادری ملیں گے، پریسٹس ملیں گے جن میں ذرا طلب ہے. اللہ ہدایت دے رہا ہے. اس قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں. اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ اس سے بڑا کون سا معجزہ جو عطا ہوا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت و نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون،
اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں اجرت یعنی جلدی چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن وہ عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ویقول، اور وہ اللہ فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، کہ جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اب ہجرت کے تعلق سے ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری عبادت کرو۔ اصل ہے عبادت کرنا اللہ کی۔ اللہ کی عبادت میں اگر ایک نظام، ایک ماحول رکاوٹ بن رہا ہے تو ایسے خطے میں چلے جاؤ جہاں ایمان بچانا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صرف سیٹل ہونے کے لیے، اکنامک پریشرز کی وجہ سے، مال دولت کے لیے، اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے ہجرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کی زمین وسیع ہے، میری عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت میں اگر رکاوٹ ہے تو گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ رہا موت کا معاملہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بات 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھی ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت آیت 57، پہلے ہم نے پڑھا سورہ آل عمران آیت 185، پھر ہم نے پڑھا سورہ انبیاء آیت نمبر 35، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 36,000 فٹ کی بلندی پر جہاز میں بھی آ جاتی ہے، سب میرین میں کوئی ٹائٹینک کو دیکھنے، اس کے باقیات کو دیکھنے کے لیے جائے تو وہاں پر بھی آ جاتی ہے، اور یہ موت گھر میں بھی آ جاتی ہے، بستر بھی آ جاتی ہے، یہ کبھی قتال کے میدان میں بھی آ سکتی، آئے گی اپنے وقت پر۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب موت آنی ہی ہے تو اعلیٰ موت آنی چاہیے نا، اللہ کی بندگی والی، اللہ کی عبادت والی اعلیٰ موت آنی چاہیے۔ تو کبھی گھر بار کو چھوڑنے کا وقت آئے تو چھوڑ دینا اس کی عبادت کی خاطر، اس سے پیاری کیا موت ہوگی جو اس حالت میں آ جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائیں گے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا یہ عمدہ بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کون یہ لوگ جن کا بہترین عمل ہے اور بہترین اجر ہے ان کے لیے؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں رزق عطا فرماتا تمہیں بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیں یقین عطا فرمائے۔ جو دین کی محنت میں لگا ہوا، دین کی محنت میں لگنا چاہتا ہے، یہ مقام بڑا پیارا ہے۔ رازق تو اللہ ہے، تم اس چکر میں نہ پڑو۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پڑنا ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں یہ بات آئی، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر۔ حضور کی حدیث ہے علیہ السلام، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ ایسے تمہیں رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ اپنے آشیانے اور گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ ارے ہم تو اپنا طے کروا کر آئے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کر دے۔ ماں کے بطن میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ روح پھونکتا ہے، چند باتیں طے ہو جاتی ہیں، اس کا رزق کتنا ہوگا، طے کروا کر آئیں۔ تو اللہ کے حکم کو توڑ کر رزق نہیں کمانا، اور رزق کمانے کے چکر میں، معاش کے چکر میں دین کو نہیں چھوڑنا۔ دین کو چھوڑ کر زیادہ نہیں کما سکتے، سبحان اللہ، حرام کما کے زیادہ نہیں کما سکتے۔ اٹس آور ٹیسٹ کہ حلال سے لیتے ہو کہ حرام سے، ایٹ دی کاسٹ آف دین لیتے ہو یا دین کو اختیار کر کے لیتے ہو، ملے گا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا کر دے، اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات پر، بندہ تھام لے اس بات کو، اللہ کافی ہو جائے گا۔
اللہ اکبر. قرآن میں سورہ طلاق میں ہے شروع میں بالکل اس کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا جو اس آیت کے حصے کو تھام لے اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کبھی یہ نہ سوچئے گا میں دین کی طرف آؤں گا، میں دین کے لیے وقت لگاؤں گا، میں دین پر عمل کروں گا، میں دین کی دعوت کا کام کروں گا، میں تھوڑا کمپرومائز کروں گا اپنے کیریئر پروفیشن پہ، میں کھاؤں گا کہاں سے. نہ 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 نہ، یہ کھانے پینے کا مسئلہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. کوشش کرنی ہے، دے گا وہ میرا رب، اور اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے میرے مقدر میں اللہ نے طے کر دیا. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا اور تمہیں بھی. وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. اتنی توحید تو تم بھی مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شامل کیوں کرتے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی رزق کو شادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی مشیت. کم دینا زیادہ دینا اس کے فیصلے حکمت بھرے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے بارش کو برسایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس نے زندہ فرمایا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ اقرار تو کر رہے ہیں مگر اللہ کی مان نہیں رہے، شرک پر اڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ، دلیل تو سامنے آ گئی کہ سب کچھ اللہ کرے تو جھوٹوں کو پکارنے کا کیا فائدہ. الحمدللہ آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعقلون، مگر اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. پانی کا بلبلا گزر جائے گی لائک دس، اور یہ میں جان بوجھ کے نہیں کرتا. اس کے پیچھے حدیث سنیں آپ. کم از کم مدت کیا ہے جس کو بندہ محسوس کرے گا، وہ کیا ہے؟ پانی. یہ پھلجڑی جلائی ختم، ماچس کی تیلی جلائی ختم، بس اتنا فیل ہوگا قیامت کے دن کہ دنیا اتنی سی تھی. اللہ اکبر. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت گھر ہی اصل زندگی ہے. یہ حیوان ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو یعنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، تو جب وہ اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو اسی وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ دلیل بار بار آئی ہے کہ مشرک بھی گوٹ پھنسی اللہ کو یاد کرتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمائی. ولیتمتعوا، اور وہ فائدے اٹھاتے رہیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب اپنا انجام جان لیں گے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی مکے والوں نے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم یعنی کعبے کو امن کا مقام بنایا ہے. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں. ان قریش کے لوگوں کو اللہ نے امن دیا ہے، ان کے قافلے لٹنے سے بچتے ہیں. اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کرتے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، یہ حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا. یہ سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے، دور مشکلات کے لیے بڑی پیاری رہنمائی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے. جہاد کا معنی کوشش، محنت، اللہ کی بندگی کرنا، گناہوں سے بچنا، دعوت دین کا کام کرنا، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا. اسلام میں جو جہاد کریں گے، محنت کریں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. بڑا پیارا انداز. اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، کون سا؟ صراط مستقیم.
مگر کہاں کہاں سے اللہ مدد عطا فرمائے، قدم قدم پر اندھیرے آ جاتے ہیں نا، ادھر سے اللہ تھام لے، ادھر سے اللہ تھام لے، ادھر سے اللہ بچا لے، ادھر سے اللہ نکال دے۔ یہ ذرائع بہت سارے ہیں سیدھے راستے پر چلانے کے اعتبار سے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ یقیناً ان کے ساتھ ہے جو احسان کے روش پر ہوں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔